دلوں کا قرار اور سکون کا حاصل نہ رہنا، یہ انسان کو موت کے گھاٹ اتارنے پر مجبور کرتا ہے۔ کبھی کبھار اچھا خاصا آدمی، لیکن اس کے اندر جو ہلچل ہے، اس کے اندر جو بے قراری ہے، وہ لوگوں کو معلوم نہیں، اور وہ چند دنوں کے بعد خبر آ جاتی ہے کہ اس نے سوسائڈ کر لیا، اپنے گھر میں لٹک کر کے، یا اپنے آپ کو جلا کر کے، یا اپنے آپ کو کسی پانی میں غرق کر کے خود کو اس نے ہلاک کر لیا۔ یہ ہلاکت خود سے سوسائڈ کے جو آج نتائج سامنے آ رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ڈپریشن کا ہونا، سکون کا نہ ہونا۔ اے میرے عزیزو، اس قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی تو بتایا ہے، دوا خود اللہ نے بتایا ہے، اور اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے قلب کو اس نے بنایا، دل کو اس نے بنایا ہے۔ دنیا نے ہمارے جسم کا کوئی پارٹ نہیں بنایا، یہ سب رب ذوالجلال کے کارہائے نمایاں ہیں، قدرت کے کرشمے ہیں۔ اور اس نے جب قرآن میں ایک ہی آیت میں دو جگہوں پر یوں فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اے لوگو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو ذکر اللہ یہ رب ذوالجلال کی طرف سے دی گئی دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، دعا بھی ہے، علاج بھی، اور اسی سے دور بھاگ کر کے آج لوگ بے قراری میں ہیں۔ میں نے شاید پچھلے ذکر کی مجلس میں اس بات کو ذکر کیا ہوگا کہ اولیاء کاملین جو ہندوستان آئے، یا پھر دوسرے مقامات پر جو صوفیاء اکرام ہیں، صوفیاء اکرام نے جو اسلام کی تبلیغ فرمائی، سب سے بڑا ان کے پاس ہتھیار کیا تھا؟ آج مثال کے طور پر آپ ہم سب کو اگر سنتے ہیں مجھے، تو ظاہر سی بات ہے میری اور دوسری چیزیں تو آپ کو معلوم نہیں ہوں گی، لیکن تقریر معلوم ہے کہ یہ مشہور ہیں اپنی تقریر سے یا بیان سے، یہ ایک چیز معلوم ہے۔ اولیاء کاملین کا ایسا کون سا بڑا ہتھیار تھا، کون سا بڑا ذریعہ تھا جس کے ذریعے سے وہ تبلیغ اسلام کرتے تھے؟ وہ تقریریں زیادہ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو دھلتے تھے۔ اس چیز سے ہم بہت دور آ چکے ہیں۔ آج جو معاشرہ ہے ہمارے ہاں، قلب کی صفائی کا نظام ہی ختم ہو چکا ہے۔ آج ڈھونڈ کر کے نکالو، بہت سارے بچے پریشان ہیں، جو کچھ تحقیق طلب ہیں، جو ریسرچ اسکالر ہیں، وہ پوچھتے بھی ہیں کہ آج بھی ایسی کوئی خانقاہ ہے جہاں دلوں کی مرض کا، دلوں کی بیماری کا علاج ہوتا ہے؟ تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں، ہم بھی اسی انتظار میں ہیں، ہم بھی اسی تلاش میں۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا سے یہ سب چیزیں اٹھ گئی ہیں، اللہ ماشاءاللہ ترکی کے مشائخ آج بھی علاج کرتے ہیں، مصر کے بعض شاذلی مشائخ ہیں جو اپنے مریدین کی آج بھی تربیت کرتے ہیں۔ میں ان کی خانقاہوں میں بیٹھا ہوں، جہاں وہ رزق سے لے کر کے ذکر کے تمام مقامات، مراتب، دن اور رات کے تمام تر جو ڈسپلن ہو سکتا ہے راہ سلوک کا، وہ ساری چیزیں آج بھی بتاتے ہیں۔ لیکن یہ ماحول ختم ہو چکا جو صوفیاء اکرام کا تھا۔ آپ سلسلہ چشتیہ کے جتنے مشائخ کو آپ دیکھیں گے ہندوستان آئے ہیں، ان کے ذکر ہی مشہور ہیں۔ حضرت خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مشہور ہے، ختم خواجگان میں بھی ان کے بعض اذکار شامل کیے گئے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، صابر علاء الدین کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا حال تو یہ ہے کہ قبر میں گئے، خود سے بنی بنائی ہوئی اور بند کروایا، اور 9 سال تک ذکر الہی میں مشغول رہے، باہر کسی نے ان کو دیکھا نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر فنا کی کیفیت طاری ہو جاتی، وجدانی کیفیت طاری ہوتی۔ بعض لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کیسے یہ رہ سکتے ہیں 9 سال، 10 سال، 8 سال، 11 سال، جو بزرگوں کے متعلق یہ روایات ملتی ہیں۔ میرے عزیزو، عقل یہاں آ کر کے رک جاتی ہے اور سمجھ نہیں پاتی، کیونکہ انسان کی اپنی ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ لوگ جو اہل اللہ ہیں، جب دنیا سے کنارہ کشی کر لیتے، کھانے پینے کی کوئی ان کو احتیاج ضرورت نہ رہتی، اللہ کا ذکر ہی ان کی غذا بن جاتا، اور اس غذا کا کوئی فضلہ نہیں نکلتا۔ ہم کو جو حاجتیں ہوتی ہیں پیشاب پخانے وغیرہ کی، تو ہم تو جسمانی غذا کھا رہے ہیں، تو پھر اس کا کچرا بھی نکلنا ہے، لیکن جس کی غذا ہی اللہ کا ذکر ہے، اس کا کچرا کہاں سے آئے؟ تو ان اولیاء کاملین کو کبھی ان چیزوں کی حاجت ہی نہیں ہوئی جو وہ مجاہدے کے دوران زندگی گزارتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ پوری زندگی بھر انہیں کبھی ضروریات نہیں ہوتی تھی، لیکن جب وہ اللہ رب العزت کے ذکر میں محو ہو جاتے تھے تو دنیاوی بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ کر لیتا تھا۔ میرے عزیزو،
میں دو چند باتیں آج آپ کے سامنے عرض کروں گا. جب ہم اپنا مقصد اصلی بھول جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہم سے چھوٹ جائیں گی. ہم بھولے ہوئے لوگ ہیں. ہمارا اصل مقصد ہی یہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا میں نے اپنے ذکر کے لیے، اپنی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کی. تم دن رات اپنے مشغلے کرتے رہو، کام کاج کرتے رہو، لیکن اپنے رب کو بھول کر کے نہیں. مثال کے طور پر تمہاری اگر دکان ہے، تم نے دکان شروع کی بسم اللہ کہہ کر کے، دکان میں بیٹھے اللہ کو یاد کیا. ضروری نہیں کہ ہر 2 منٹ پر ایک دو رکعت پڑھتا بیٹھا ہو، ضروری نہیں ہے. آپ گلے پر بیٹھے ہیں، دکان میں تجارت کر رہے ہیں، لیکن فجر کی نماز پڑھ کر کے گئے تھے، ظہر کی نماز میں واپس آئے تو فرمایا گیا اس کا پورا دکان میں بیٹھنا بھی عبادت ہی ہے. وہ اللہ کے ذکر میں ہی اس کا وقت گزرا ہے. وہ ظہر سے لے کر عصر پھر اگر اپنی تجارت میں مشغول رہا، وہ بسم اللہ کہہ کر کے تجارت شروع کی، عصر کی اذان ہوئی، واپس اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے آ گیا تو فرمایا گیا کہ صرف یہ ظہر اور عصر کاؤنٹ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بیچ میں جتنا وقت اس نے دکان میں لگایا وہ بھی سجدوں کی برابر عبادت میں شمار ہو. تو اس طرح سے تو بندہ اپنی پوری زندگی کو، اپنے پورے دن اور رات کو عبادتوں میں لگا سکتا ہے. صرف شرط یہ ہے کہ جن اوقات میں رب تمہیں پکارے، اللہ تمہیں بلائے، ان اوقات میں ضرور حاضر ہو جانا. ایک بڑی پتے کی بات میں کرتا ہوں. آج جس چیز نے ہمیں بہت زیادہ غافل کیا ہے، جس چیز نے ہمیں سب سے زیادہ غافل کیا ہے نوجوان بچوں کو، آج وہ موبائل ہے. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اس میں لوگوں کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں. صحت بھی تباہ و برباد ہے، لیکن کسی کو فرق نہیں پڑتا. آنکھیں خراب ہو چکی ہیں، کئی لوگوں کے ہاتھوں کے مرض میں مبتلا ہیں، کئی لوگ اپنے ہارٹ کی تکلیف میں مبتلا ہیں، صرف اس کے جو موبائل کے ریزز ہیں اور بہت سارے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ تکلیفیں ہیں. لیکن اس کے باوجود اس کو ہم چھوڑتے نہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ کر کے پورا ختم کرنے کی بھی بات نہیں کر رہا. اس کا استعمال جن کاموں کے لیے ہے ٹھیک ہے، لیکن اسی سے ہمیں کچھ چیزیں سیکھنا بھی چاہیے. اسی موبائل سے میں محسوس کرتا ہوں کہ انسان اپنا مقصد اصلی بھول گیا، لیکن موبائل اپنا مقصد اصلی ابھی نہیں بھولا. موبائل کی ایجاد، موبائل کی بنیاد کس کام کے لیے رکھی گئی؟ یہ صرف کمیونیکیشن کے لیے ہے نا. موبائل شروع کیا گیا تھا ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے کے لیے. آپ یہاں بیٹھے ہیں، فلاں جگہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کو کال کرنی ہے، ان سے بات کرنی ہے، آپ نے ملایا نمبر، بات کر لی. شروع میں جو موبائل آیا تھا اتنے ہی کام کے لیے تھا نا. زیادہ سے زیادہ میسج فارورڈ کر سکتے تھے، میسج وہ دیکھتا، آپ کو ریپلائی کر دیتا، اتنا ہی کام تھا. کال ہو سکتی تھی، میسج ہو سکتا. اور اصل مقصد بھی موبائل کا یہی تھا، کمیونیکیشن. ٹھیک ہے، آپ کال کریں، ادھر سے کال آئے اٹھائیں، بات کریں، یہی کام کے لیے موبائل کی موبائل میں ترقی ہوتی گئی. موبائل میں اور ترقی ہوتی گئی. چند دنوں کے بعد اس میں میوزک آئی، اس میں گانے بھی آئے، سننے والی چیزیں آئی. چند دنوں کے بعد اور ترقی ہوئی کہ اس میں فوٹو لیا جا سکتا تھا، وہ بھی چھوٹی سائز کا، فوٹو کی حد تک چلتا رہا. اس کے بعد پھر ویڈیو آئی، اس کے اندر فوٹو ویڈیو گیلری تک تو ٹھیک تھا. اس کے بعد اب اس میں ہی انٹرنیٹ کی پوری دنیا ڈال دی گئی. اب اس میں ویب سائٹ بھی کھلنے لگی. جو ٹیلی ویژن میں دیکھ سکتا تھا وہ سب کا سب موبائل میں دیکھنے لگا. اس ترقی کو موبائل نے تقریباً 10 سالوں میں یا 20 سال لگے. 20 سال میں یہ اس ترقی کو پہنچ چکا ہے کہ اپنی ساری دوسری چیزیں پیچھے چھوڑ دیا. ٹی وی کا بھی وہ آج مقام نہیں رہے گا جو موبائل کا. گھر کے لینڈ لائن کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں ہے. منی آرڈر، خط، پوسٹ کارڈ، یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی. موبائل سب کی جگہ لے چکا ہے، بہت آگے بڑھ چکا ہے، بہت ترقی کر چکا ہے موبائل. پھر میں توجہ دلا رہا ہوں، اس کا اصل کام کیا تھا؟ کمیونیکیشن، ایک دوسرے سے کال کرنا. موبائل ادھر سے ادھر دو لوگوں کی بات کراتا تھا. لیکن میرے عزیزو، ان 20 سالوں میں اس موبائل کو دیکھو، آج یہ ترقی اتنی کر چکا کہ پکس آ گئیں، ویڈیوز آ گئیں، انٹرنیٹ آ گیا، اس کے اندر گیمز آ گئے، سب آ گئے. لیکن چاہے تم کچھ بھی دیکھ رہے ہو موبائل اوپن کر کے، اگر کسی دوسرے نے کال کیا تو وہ اسی وقت کال آتی ہے یا نہیں آتی؟ تمہارے موبائل کا اسکرین شو کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تم فیس بک دیکھ رہے ہو، کال آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تم ویڈیو دیکھ رہے ہو، اگر کسی نے کال کیا تو اسی ویڈیو کے بیچ میں ہی یہ بجا کر کے دکھاتا ہے کہ کوئی تمہیں بلا رہا ہے. گیم کھیل رہے ہو تم، اندر چاہے جتنے فولڈر کے اندر چلے جاؤ، لیکن اگر کسی نے کال کیا تو وہ گیم وہاں رک جاتی ہے اور کال بجنے لگتی ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کے لیے یہ شروع ہوا تھا وہ آج تک اپنا مقصد نہیں بھولا. آج تک اس کی ترقی بہت ہو چکی ہے, اس میں بہت ساری ترقیاں آ گئی, انٹرنیٹ کی پوری دنیا آ گئی, لیکن وہ کمیونیکیشن کے لیے جو شروع کیا گیا تھا وہ آج بھی کر رہا ہے کام. تم اس موبائل میں 1000 کام کر رہے ہو, لیکن اگر کسی نے تمہیں کال کیا تو اسی کاموں کے بیچ میں ہی وہ تمہیں بجا کے دکھائے گا, گھنٹی بج جائے گی. میرے عزیزو, اس موبائل سے ہی یہ بھی سیکھنا چاہیے, انسان کا مقصد اصلی اللہ کی عبادت. تم چاہے جتنی بھی ترقی کر چکے ہو, آج تم گھاس پھوس کی مسجدوں سے سنگ مرمر کی مسجدوں میں آ گئے. آج ترقی کے زمانے میں تم گھوڑا گاڑی نہیں مرسیڈیز میں گھوم رہے ہوں گے, تم آج یکا گاڑی میں نہیں بلکہ پلین میں سفر کر رہے ہوں گے, ٹرین میں سفر کر, بہت ترقی کر چکے ہو. لیکن اسی سے اگر سیکھ سکتے تو سیکھ لیتے. آج بھی اگر اللہ کی پکار آ جائے تو مجھے ان کاموں کو چھوڑ کر اسی کے بارگاہ میں حاضر ہونا. یہ مشین ہے, ایک آلہ ہے, اس مشین نے آج تک اپنا مقصد نہیں فراموش کیا. جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا تھا وہ موبائل آج بھی وہ کام کر رہا ہے, اگرچہ اس میں بہت ترقی ہو گئی. تم تو انسان ہو, تم دنیا کی چکا چوند کو دیکھ کر کے, اس کی چاندنیوں کو دیکھ کر کے اپنے مولا کو کیسے فراموش کرتے؟